اگر آپ کے ذہن میں سوال اٹھے کہ یہ کوئی کفر تو نہیں ہے، بندہ بال جیسے رکھ لے، کپڑے جیسے پہن لے، اے مولوی میں قراڑ کی تھی بیٹھے نہیں دیتے، ایسے کہہ رہے ہیں، تو اس کا جواب بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ کسی ملک کا فوجی ہو، پولیس والا ہو، محافظ ہو، فورس کا ہو، اس کی ایک اپنی ورزی ہوتی ہے، اس وردی کی اپنی پہچان ہوتی ہے، اپنا یونیفارم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک ملک کا فوجی اگر دوسرے ملک کا یونیفارم پہن لے اور وہ 100 کہتا پھر ابھی نادرہ دیکھو جو میرا نام پاکستان لکھا ہوا ہے، لیکن میں کمیز انڈیا والی پاتی ہے، کوئی مانے گا کہ یہ پاکستانی ہے؟ نہیں مانے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری وردی ہمیں اللہ کے رسول نے سمجھا کے دی ہے، سرتا پاؤں ہمیں دین بنا کے دی ہے، ہم اس کی مخالفت میں چلیں گے تو کیا؟ اب ایک بات کرتا ہوں، آپ کا ذوق تازہ ہے، میری بات کو اپنے کانوں سے دل کی کھڑکی تک راستہ دینا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے، ہمارے ساتھ ہمارے ایک کپڑے جائیں گے؟ بولیے، نہیں جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارا موبائل جائے گا، شناختی کارڈ جائے گا، پاسپورٹ جائے گا، کوئی اور بورڈنگ کارڈ یا ٹکٹنگ جائے گی، کوئی گھر کے کاغذات یا دکان کے کاغذات جائیں گے، کوئی مال و دولت جائے گا، کوئی سونا چاندی جائے گا؟ کیا جائے گا؟ ہم جائیں گے، ہمارے ساتھ ایک کفن جائے گا۔ ادھر اگر سوال جواب نہ ہو، صرف یہ پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ تم میں تمہارے نبی کا کون سا طریقہ موجود ہے اس وقت جسم کے اوپر، تو وہ ایک داڑھی سنت ہے جو ہم پیش کر سکیں گے۔ یہ ایک یہی سنت ہے چہرے پر۔ اس وقت ہمارے جسم سے کپڑے اتر چکے ہوں گے، ہمارے موبائل ضبط ہو چکے ہوں گے، ہمارے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ موجود نہیں ہوں گے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہوگی، ہمارے پاس کسی قسم کا کوئی معاملہ اور دولت ثروت نہیں ہوگی۔ یہ واحد سنت ہے جس کو ہم قبر میں لے کر جائیں گے۔ آج ایسے ہی کوئی مون کے بیٹھے ہیں، پچھو لوسو کیسے بچی روز فجر نہ لوٹ دیں، نئی صاحبہ ہی گزرا چھک کے منہ ایک وال لزدہ کھڑا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں تھوڑا غور تو کرنا چاہیے یار، تھوڑا سا تو کچھ سوچ لینا چاہیے۔ ایک شخص سے میں نے کہا تو اس کو داڑھی رکھنے کی عادت نہیں تھی، تو داڑھی کے خلاف بھی بات کرتا تھا، تو مجھے کہنے لگا مولانا داڑھی تو کافروں کی بھی ہوتی ہے، آپ نے داڑھی میں اسلام بنا لیا ہے۔ اور بابا اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کافر کپڑے بھی پہنتے ہیں، ایسے ایسے کافر میں نے دیکھے ہیں، تو بسم اللہ کر، یہ کوئی بات ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی بات ہے؟ اور بے وقوف انسان، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا اسی نبی نے اس کو سنت واجبہ قرار دیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں صرف سنت ہے، داڑھی مبارک صرف سنت نہیں ہے، داڑھی مبارک سنت واجب ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اگر صرف سنت ہے نا، عام سے سنت غیر موقعہ، وہ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ہیں، آپ کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کیونکہ اس کی تاکید نہیں آئی، صرف سنت ہے۔ تو داڑھی اگر صرف سنت ہوتی تو اسے کبھی کاٹ لیا جاتا، کبھی رکھ لیا جاتا۔ ایک بندے نے کہا نہیں مولانا وہ صرف سنت ہے۔ میں نے کہا ایک سنت میں دکھاؤں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا جب شادی ہوتی ہے تو حدیث میں ہے کہ ان نکاح من، بولیے ان نکاح من سنتی، شادی سنت ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا ڈوڈی وارا رنگ تیرے کو تو ڈوڈی وارا تیرے پڑوسی کو لو، یہ کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا کبھی رکھیں کبھی چھوڑ دیں، تو نے خود کہا سنت کا مطلب یہی ہے۔ تو پھر چپ۔ کہتے اس سنت کا معنی لازمی سنت، میں کہا این سنت کا معنی سنت واجبہ۔ وہ سنت تو تجھے سمجھ آتی ہے، یہ سنت تجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں؟ ہمارے اخلاق کی نہج کی تنزلی کا عالم میں ہم اس پر دلیلیں، ہاں یہ کہیں کہ میری غلطی ہے بابا، میں رسول اللہ والا چہرہ نہیں بنا سکا، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، یہ کہے۔ یاد رکھیں کوئی گناہ بندہ کرے اور اس گناہ پر شرمندگی کہے کہ میرے مولا غلطی ہے، ایک دن مجھے معافی اور توبہ کی توفیق دے دے، یہ بندہ مسلمان ہے، گناہ گار ہے، اللہ اسے ایک دن توفیق دے گا۔ لیکن جو بندہ گناہ بھی کرے اور ڈٹ کے کہنے میں ٹھیک کر رہا ہو، تو ایسے بندے کا بعض اوقات ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، ایمان بھی سلب ہو جاتا ہے، پھر ایمان بندے کا نہیں رہتا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ جنت زمین آسمان سے تو بڑی ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، زمین آسمان سے بڑی ہے، تو اللہ پاک نے بڑی چیز کی مثال دینے کے بجائے چھوٹی چیز کی مثال کیوں دی ہے؟ زمین آسمان تو چھوٹے ہیں نا، زمین آسمان سے بھی بڑی ہے، تو رب العزت جنت کی مثال کو لیے چھوٹی چیز کی مثال اختیار کیوں فرما رہے ہیں؟ چھوٹی چیز کی بات فرمائی کہ یہ جو آسمان زمین ہے نا، اس جیسا معاملہ آپ کو ملے گا، اس کی ایک وجہ ہے۔ ایک ہوتا ہے ما غاب عنہ اور ایک ہوتا ہے مبصر۔ مبصر کہتے ہیں جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہو، اور غیب کی چیز وہ ہوتی ہے جو بندے کو نظر نہ آئے۔
دنیا میں رہ کر آپ سے اور مجھ سے جنت غائب ہے، ہم نے نہیں دیکھی، لیکن زمین آسمان کے معاملے تو ہم دیکھ رہے ہیں، بے اتنے آسمان ہے تلے زمین ہے، اور ہمیں اس کی لمبائی چوڑائی کے بارے میں کوئی تھوڑا بہت پتہ آتا بھی ہے، دیکھ رہے ہیں بھی اتنا لمبا اتنا چوڑا. تو انسان کو جو چیز نظر آ رہی ہو نا اس کا سمجھنا زیادہ آسان ہے بنسبت اس چیز سے جو نظر نہ آ رہی ہو. تو اللہ نے زمین آسمان کی مثال اسی لیے دی ہے کہ انسان کے ذہن کے پیمانے محدود ہیں، لہٰذا اس کو زمین آسمان کی مثال دے دوں، اتنی بڑی جنت ہوگی تو ٹھیک ہے بھی اتنی بڑی جنت. یہ انسانی ذہن کے پیمانے کا لحاظ رکھا ہے اللہ رب العزت. اچھا فرمایا زمین آسمان جتنی بڑی جنت ہے. یہاں ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں سمجھاتا ہوں. جنت کہتے ہیں باغ کو. باغ میں بندے کو خوشبوئیں ملتی ہیں، پھل ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے. تو جس کا باغ ہونا اس کی سب کچھ ہے. سب سے بڑی خوشی کو باغ کہتے ہیں. کہتے نہیں ہیں آپ کی بات سن کے ہمارا دل باغ ہو گیا. باغ کا مطلب یعنی خوشی کی انتہا ہے. تو جنت خوشی لینے کی انتہا ہے. یعنی اس میں اشارہ ہے کہ مسلمان کو دنیا میں اپنی ہر چاہت پوری ہونے پر افسوس نہ ہو کہ پوری نہیں ہو رہی. تو کچھ چاہتیں، کچھ خواہشیں، کچھ مانگیں، کچھ امنگیں، کچھ نیڈز بندے کی رہ جاتی ہیں جو اللہ جنت میں اس کی پوری کرا کے دیں گے. اسی لیے دنیا میں کہتے ہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے رہو، خواہش پوری کرنے کے لیے نہ رہو. کیوں؟ دنیا میں ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات تو بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو اس لیے خواہش نہ رکھیں بلکہ آپ ضرورت کو سامنے رکھیں. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دین کے لحاظ میں سوچنے میں تھوڑا سا فرق ہے. فرمایا جب آپ دین کو سوچیں گے تو اپنے سے زیادہ بڑے کو دیکھو کہ یہ تو اتنی نیکی کر رہا ہے اور میں تو بہت کم کر رہا ہوں. اور جب دین کا یہ دنیا میں دیکھیں تو اپنے سے کم تر کو دیکھیں کہ دیکھو اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس ہے. مثلا آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ دیکھیں نا موٹر سائیکل والے کو، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے تو آپ کے دل میں شکر کا مادہ آئے گا. اگر آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے آپ دیکھیں سائیکل والے کو تو آپ کہیں گے جی واقعی سائیکل ہے اس کے پاس، میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، اللہ پاک نے مجھے نعمت زیادہ دی ہے اس حساب سے. ورنہ تو ہر بندہ اللہ کے سامنے برابر ہے، تو بندے میں شکر کا مادہ آئے گا. آج ہماری ملاقات ہوئی حضرت مولانا احمد شعیب دامت برکاتہم العالیہ سے. حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور نشانی ہیں. موٹر سائیکل پہ بیٹھنے لگے تو میں نے ان کو ایک پرانا ان کا مذاق یاد دلایا جو موٹر سائیکل کے لیے فرماتے تھے نا. تو مجھے کہنے لگے جی میں تجھے پوری بات سناتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سائیکل تھا نہیں. اس زمانے میں سائیکل نیا آیا تو فرماتے تھے یہ سائیکل جو ہے یہ 14ویں صدی کا گدھا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا اس گدھے پر بیٹھ کر چلانا پڑتے، اس کو یوں کرے تو چل جاتے. تو کہا میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ سائیکل کے بعد جب موٹر سائیکل آیا ہے نا تو یہ 14ویں صدی کی دلدل ہے ہماری. دلدل کہتے ہیں گھوڑے کو، کہ یہ 14ویں صدی کی ہماری دلدل ہے اور گھوڑا ہے یہ اس طرح چل رہا ہے. تو اس سے خود اندازہ لگے بندہ اپنے سے چھوٹی چیز والے کو دیکھے نا، میں تو دلدل سے بیٹھا ادھر کو کھوتا ہے تو بندے کو شکر کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے. تو دنیا کے لحاظ میں بندہ اپنے سے چھوٹے کو دیکھے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. میرے دوستو، انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے. جب ہم عبادت کریں گے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما لیں تو اللہ کی مرضی، اور اللہ اس عبادت کو رد فرما لے تو بھی اللہ کی مرضی. کسی پر اللہ کا زور نہیں چلتا. ہر عبادت پر یہ شک ہو سکتا ہے، یہ کنفیوژن کلیئر نہیں ہو سکتی کہ یہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. نشانیاں علامات ہیں لیکن یقین سے نہیں کہا جا سکتا. آخرت میں پتہ چلے گا، قبر میں پتہ چلے گا کہ یہ عبادت قبول تھی یا قبول نہیں تھی. لیکن ایک چیز، ایک عبادت ایسی ہے جو ہر وقت قبول ہے، دنیا میں بھی معلوم ہے، آخرت میں بھی معلوم ہے. وہ عبادت بھی ہے اور سعادت بھی ہے. اسے کہتے ہیں درود و سلام کا پڑھنا. درود پاک وہ عبادت ہے جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، رسول اللہ پر سلام بھیجنے کے لیے. اور آقا نامدار اللہ کے محبوب ہیں، حضور علیہ السلام کے حق میں اللہ کی ہر دعا قبول ہے. ہم کبھی درود کی محفل میں اترے تو صحیح نا، ہم کبھی درود پاک کو یہ ہم جمعے والے دن ابھی مجلس ذکر کے بعد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ میں پورے ہفتے میں اس طرح ترتیب نہیں کراتا، لیکن جمعے والے دن زیادہ ترتیب کرا. پورا ہفتہ ہم انفرادی طور پہ کرتے.
تو میری خواہش یہ ہے کہ میری گفتگو سننے والا ہر آدمی مسجد میں بیٹھ کے، میرے لیے نہیں، اپنے نبی کے لیے اور اپنے خدا کے لیے، آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ایک وعدہ کر لیں کہ ہم آج کے بعد روزانہ حضور علیہ السلام پر 1000 کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں گے. 1000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو شخص کہتا ہے نا، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ارادہ کر لے. کرتے ہیں؟ پڑھیں گے انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر، تاکہ ہم کثرت والے بنے نا. یار روزانہ کی بنیاد پہ گالیاں دیتے ہیں، بدنظری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کاری کہتے ہیں. یار یہ درود بھی چلتا رہے گا، نیکیوں اور گناہوں کی مقابلہ چلتا رہے گا، کمپٹیشن ہوگا. ایک دن آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نیکی گناہ کو کھا جائے گی. نیکی گناہ کو کھا جائے گی. آپ کو پتہ ہے ایک شخص قیامت میں اللہ کے دربار میں، ایک طبقہ، ایک شخص نہیں، ایک گروہ وہ آئے گا جن کی نیکیاں ہوں گی، جنت جائے گا. جس کے گناہ ہوں گے، جہنم جائے گا. اور ایک طبقہ اور بھی آئے گا. سورۃ اعراف، سورۃ نمبر 7 سورۃ اعراف، آیت نمبر 44 سے آیت نمبر 52 کو دیکھو تو رب فرماتے ایک طبقہ اور بھی آئے گا جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے. مثلا 1 لاکھ نیکی تو 1 لاکھ گناہ، 10 لاکھ نیکی تو 10 لاکھ گناہ، 2 لاکھ نیکی تو 2 لاکھ گناہ برابر ہو جائے گا. اور فرشتے اللہ پاک سے پوچھیں گے یا اللہ ان کو کہاں کریں، ان کو جنت بھیجیں یا ان کو جہنم بھیجیں؟ نیکی گناہ میں بالکل برابر ٹھہرے ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ اب رب کا رحمت اور کرم کا معاملہ دیکھیں. اللہ فرمائیں گے انہیں اعراف میں بھیج دو. اعراف ایک میدان ہوگا جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا. ادھر راحتیں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، خوشی بھی ہے، تھوڑی تھوڑی تکلیفیں بھی ہیں. میں سمجھانے کے لیے اپنے کورس کے طلباء کو بتاتا رہتا ہوں، وہاں تھپڑ بھی لگے گا اور ٹافیاں بھی ملیں گی، دونوں کام ہوں گے وہاں پر. لیکن حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب نکتہ لکھتے ہیں. فرمائے جو بندہ اعرافی بن گیا وہ جہنمی نہیں بنے گا، تھوڑا سا رہ کر جائے گا جنت، یہاں سے وہ پیچھے نہیں آئے گا. تو ہم گناہ کرتے ہیں تو اپنی نیکیوں کی بھی ترتیب رکھیں نا، اللہ کو راضی کرنے کی بھی ترتیب رکھیں. ایک دن آپ کی یہ نیکی کی طاقت گناہ کی گردن مروڑ دے گی. حدیث پاک میں ہے نا کہ نماز برائی کو روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا، قرآن کریم میں بھی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. یہ جو ہے کہ گناہ کو روکتی ہے یہ نیکی، تو اس کا معنی نیکی میں طاقت ہے. یا نماز روکتی ہے، نماز ہو سکتا ہے اخلاص سے پڑھے قبول ہو جائے، ورنہ قبول نہ بھی ہو، اللہ محفوظ فرمائے. لیکن درود پاک تو کوئی ریاکاری سے بھی پڑھے تو قبول ہو جاتا ہے. یہ تو حضور پاک علیہ السلام کے لیے ہے، یہ تو رسول اللہ کی ذات اقدس کے لیے، اس میں تو قبولیت میں شک بھی نہیں ہے. تو ہم اس نیکیوں کو لے کر آگے چلیں، کریں گے انشاءاللہ. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.